بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء اتقوا الله فإن أريتكن أكثر من أهل النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بزرگان محترم و نوجوانان اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر میاں بیوی کی صورت میں ایک ایسا حسین، خوبصورت اور مقدس رشتہ قائم فرمایا ہے کہ یہ رشتہ ایک بول کی بنیاد پر میاں بیوی کو آپس میں جوڑ دیتا ہے. تو وہی ایک بول کی بنیاد پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ رشتہ ختم بھی ہو جاتا ہے. زبان کے بول کی بہت بڑی اہمیت ہے. زبان سے نکلنے والے یہ الفاظ اور انسان کی زبان کا بول انسان کو لوگوں کی نگاہ میں عظمت اور عزت کی بلندیوں پر بھی پہنچا دیتا ہے، اور انسان کی زبان سے نکلنے والا ایک بول انسان کو قدر و منزلت کی نگاہ سے گرا بھی دیتا ہے. زبان کا یہ بول رشتوں کو محفوظ کرنے میں، قائم رکھنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. تو دوسری جانب زبان کا یہ بول ہی رشتوں کو ختم کرنے اور رشتوں کو برباد کرنے کا ذریعہ اور سبب بھی بن جاتا ہے.
حضرت لقمان علیہ السلام اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کبھی خاموش رہنے پر مجھے کبھی افسوس نہیں ہوا، جب بھی میں نے نقصان اٹھایا ہے تو وہ زبان کے بول پر اٹھایا ہے۔ ہمیشہ خاموش رہنے میں نے نجات محسوس کی ہے، اور زبان جب بھی کھولا ہوں میں نے اس کے شر کو، اس کی مصیبتوں کو محسوس کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کو بڑی عجیب حکمتوں سے نوازا تھا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے ان کا ذکر فرمایا ہے، ان کے نام کی سورت اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ بادشاہ وقت نے ایک مرتبہ لقمان علیہ السلام سے کہا کہ لقمان، یہ بکری کا بچہ ہے، اسے ذبح کریں، اس کی اہم ترین اور 2 قیمتی چیزوں کو ہمارے دربار میں پیش کریں۔ حضرت لقمان علیہ السلام گئے، بکری کو ذبح کیا اور اس کی زبان اور اس کا دل لا کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا کہ بادشاہ جہاں پناہ، یہی 2 چیزیں بڑی قیمتی ہیں۔ دوسرے دن بادشاہ نے پھر بکری کا بچہ ان کے حوالے کیا اور اس مرتبہ حکم دیا کہ لقمان لے جائیے، اسے ذبح کیجئے اور اس کی بدترین 2 چیزوں کو ہمارے دربار میں پیش کیجئے۔ لقمان علیہ السلام گئے اور جانور کو ذبح کیا، وہی 2 چیزیں زبان اور دل لا کر بادشاہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں۔ بادشاہ نے حیرت کا اظہار کیا کہ لقمان 2 بہترین چیزوں کو مانگا تو زبان و دل کو تم نے پیش کیا، 2 بدترین چیزوں کو میں نے مانگا تو یہی زبان اور دل اٹھا کر لائے۔ فرمانے لگے بادشاہ جہاں پناہ، انسان کے جسم میں یہی 2 چیزیں بہترین بھی ہیں اور بدترین بھی ہیں۔ جب انسان ان 2 چیزوں کا صحیح استعمال کرتا ہے تو یہ اس کے بدن میں، اس کے اعضاء میں سب سے بہترین چیزیں بن جاتی ہیں۔ جب انسان اس کا غلط استعمال کرتا ہے تو یہی 2 چیزیں انسان کے جسم میں سب سے بدترین بن جاتی ہیں۔ دل پاک رہے گا تو زبان پر اچھے اور پاکیزہ بول آئیں گے، دل ناپاک رہے گا زبان بھی ناپاک ہو جائے گی۔ زبان اور دل کا بڑا قریبی تعلق اور رشتہ ہے۔ دلوں کو پاک رکھو، زبان پاک رہے گی۔ دلوں کو ناپاک رکھو گے، زبان کا بول ناپاک نکلے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہما سے فرماتے ہیں کہ معاذ، میری ایک نصیحت کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ بڑے غور سے سننے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو باہر نکالا اور اسے پکڑ کر اشارہ کرتے ہوئے معاذ سے کہا کہ معاذ یاد رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کا صحیح استعمال کرنا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کی وجہ سے بھی ہم لوگ پکڑے جائیں گے؟ کیا اس کی وجہ سے بھی ہم لوگ تباہ اور برباد ہوں گے؟ کیا جسم کے اندر، منہ کے اندر رہنے والے یہ 50-100 گرام کا ٹکڑا، کیا اس کی بھی اتنی اہمیت ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاذ میں تجھے بڑا عقل مند سمجھتا تھا، معراج کے موقع پر میں نے جہنم کے اندر جھانک کر دیکھا تو بہت زیادہ لوگوں کی کثرت ان لوگوں کی تھی جو زبان کی وجہ سے جہنم رسید ہو گئے۔ هل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم، اے معاذ میں نے زبان کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو جہنم میں پایا ہے۔ یہ زبان تجھے جنت کو بھی پہنچائے گی اور جہنم کو بھی پہنچائے گی۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، اے معاذ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا جو کچھ بھی تم بولتے ہو اللہ کے فرشتے اسے لکھ لیتے ہیں، اسے ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ انسان کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ اسے جنت کے اعلیٰ درجوں تک بھی پہنچا دیتا ہے، اور انسان کی زبان سے نکلا ہوا ایک بول، ایک لفظ اور ایک جملہ اسے جہنم کی گہرائی میں بھی پہنچا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے فارغ ہو کر عیدگاہ سے واپس گھر تشریف لے جا رہے تھے، آپ کا گزر ہوا عورتوں کی جماعت پر سے۔ عورتوں کا ایک بہت بڑا کثیر مجمع وہاں بیٹھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کے پاس آئے اور ان سے مختصر بات فرمائی، کلام فرمایا، مختصر سی نصیحت فرمائی۔ فرمایا یا معشر النساء اتقوا اللہ، اے عورتوں کی جماعت اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا۔ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، اس لیے کہ میں نے جہنم کے اندر زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی ہے، میں نے تم کو جہنم میں کثرت سے پایا ہے۔ حضرات صحابیات وہ عورتیں رونے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ ہم جہنم میں زیادہ پائی گئیں اور آپ نے ہم کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عورتوں کی دو عظیم غلطیوں کا ذکر فرمایا، ان کے دو عظیم گناہوں کا ذکر فرمایا، ان کی دو بڑی غلطیاں اور بڑی خطاؤں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ذکر فرمایا۔ فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، دو جرائم نے، دو غلطیوں نے تمہیں جہنم میں پہنچا دیا ہے۔ تمہاری سب سے پہلی اور عظیم اور بڑی غلطی یہ ہے کہ تم لعنت بہت زیادہ کرتی ہو، زبان سے بد دعا کے جملے بہت زیادہ استعمال کرتی ہو، تم زبان کا غلط استعمال کرتی ہو، زبان سے ذکر کرنے کے بجائے اور لوگوں کے دلوں کو خوش کرنے کے بول بولنے کے بجائے تم لوگوں کی دل آزاری کرتی ہو، بد دعا کے جملے تم کثرت سے استعمال کرتی ہو، تم لعنت بہت زیادہ بھیجتی ہو۔ کبھی تو تم اپنے پیٹ سے پیدا ہونے والی اولاد کو کوستی ہو، اولاد کو بد دعائیں دیتی ہو، کبھی شوہر کو بد دعائیں دیتی ہو، کبھی اپنوں کو تم بد دعائیں دیتی ہو، کبھی غیروں پر تم لعنت بھیجتی ہو۔ تمہاری زبان بہت غلط استعمال ہوتی ہے، تمہاری زبان سے لعنت کا بول زیادہ نکلتا ہے۔ یہ تمہاری عظیم غلطی ہے، یہ تمہارا پہلا جرم ہے
کہ تمہارے زبان کے غلط استعمال نے تمہیں جہنم میں پہنچا دیا۔ تمہارا دوسرا اور عظیم گناہ یہ ہے وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، تم شوہروں کی ناشکری بہت زیادہ کرتی ہو۔ شوہر کی تم احسان مند نہیں رہتی، کبھی غربت کی وجہ سے، کبھی حالات کی وجہ سے، کبھی تنگی کی وجہ سے، کبھی پریشانیوں کی وجہ سے اگر تھوڑی بہت کمی بیشی ہو گئی، ساری زندگی کے احسانات کو تم بھول کر شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ کفران نعمت، شوہروں کی ناشکری، اس گناہ نے تمہیں جہنم میں پہنچا دیا ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو، شوہر کے گھر میں رہتے ہوئے کبھی کچھ تنگی آئے تو کبھی شوہر کو بدنام کرتے ہوئے، ذلیل کرتے ہوئے، اسے بے عزت کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے بولتی نہ پھرو، کہتی نہ پھرو۔ خاندان میں، معاشرے میں اس کی غربت کا، اس کی تنگ دامنی کا مذاق مت بناؤ۔ کفران نعمت، شوہروں کی ناشکری نے تم کو جہنم میں پہنچا دیا ہے۔ یہ دو عظیم گناہ ہیں جو آج اور قیامت تک بلکہ عورتوں کو برباد کرتے رہیں گے، تباہ کرتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف امت کی عورتوں کو متوجہ فرمایا۔ میرے محترم بھائیوں، اس حدیث کو ہم سامنے رکھیں، حالات حاضرہ کا ہم جائزہ لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا تھا۔ آپ کی پیشن گوئی 100% سچ اور حق ہے کہ آج زبان کی وجہ سے عورت کی زندگی برباد ہوتی ہے، اس کی دنیا برباد ہوتی ہے، اس کا گھر برباد ہوتا ہے۔ عورت کی زبان چلتی ہے، مرد کا ہاتھ چلتا ہے۔ عورت جب بد زبان ہوتی ہے تو شوہر بھی وہ ظالم بن جاتا ہے۔ عورت جب زبان کا غلط استعمال کرتی ہے تو شوہر اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے۔ آج جیسا کہ آپ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ وہ دور شاید میں سمجھتا ہوں چلا گیا کہ لڑکے لڑکوں پر ظلم و ستم کرتے تھے۔ آج کا یہ فیشن ہے، آج کا یہ دور ہے کہ آج لڑکیاں لڑکوں پر ظلم و ستم کرنے لگی ہیں۔ آج لڑکیوں کا ظلم بڑھتا چلا گیا۔ بیٹھے بٹھائے شوہروں کو دھمکی دینا، ڈوری کیس کا خوف دلانا، پولیس میں شکایت کرنا، روبداروں کو لے کر جانا اور اپنی عزت کا احساس نہ کرتے ہوئے کبھی عدالت کی سیڑھیوں پر چڑھنا، کبھی دارالقضاء تک پہنچنا آج کا ایک فیشن بنتا جا رہا ہے۔ آج لڑکیوں نے اسے بہت معمولی سمجھا ہے اور بہت زیادہ شدت سے آج گھر ٹوٹ رہے ہیں اور رشتے ختم ہو رہے ہیں۔ ایک دور تو وہ تھا، ایسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے جتنی چیزوں کو اس امت پر حلال فرمایا ہے، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض، ناپسند، اللہ کو ناراض کرنے والا حلال کیا ہے؟ وہ طلاق ہے۔ آج اس کی بڑی کثرت ہوتی جا رہی ہے، ہر محلہ بلکہ ہر گھر اس لعنت کا شکار ہو رہا ہے۔ یہ نحوست ہر خاندان تک پہنچی ہے۔
اور آج کے اندھے قانون نے اور آج کی اندھی حکومتوں کے قوانین نے اور زیادہ لڑکیوں کو تقویت پہنچائی ہے، جس کی وجہ سے آج گھر، خاندان، شہر، محلے تباہ ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند چیز اللہ کو طلاق ہے۔ بدرجہ مجبوری اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اسی لیے اللہ نے اسے حلال کیا ہے، لیکن اللہ نے کبھی اس چیز کو پسند نہیں فرمایا۔ اس کی نحوست سے اور طلاق کی شدت اور اس کی لعنت سے زمین تو کیا اللہ کا عرش بھی ہلنے لگ جاتا ہے۔ غیرت مند، شریف، عزت دار گھرانے اور شریف عورت کبھی اس لفظ کو بولنا سننا تو کیا کبھی اس کا شکار ہونا پسند نہیں کرتی۔ عزت دار عورتیں اس لفظ کو سننا بھی پسند نہیں کرتی۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، حضرات صحابیات کا ایک وہ دور تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پاکیزہ دور، جب اس وقت کی مطلقہ اور بیوہ عورتیں ہاتھ اٹھاتی تھیں تو اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آ جاتا تھا۔ مطلقہ ہاتھ اٹھاتی تو اس کی دعائیں قرآن کو اتار دیتی تھی، اللہ کی رحمت کو اتار دیتی تھی۔ قرآن مجید کے 28ویں پارے کی سب سے پہلی سورت ہے سورۃ المجادلہ۔ جدال کہتے ہیں عربی میں لڑنے جھگڑنے کو۔ اس سورت کا نام ہی اللہ نے مجادلہ رکھا ہے، بحث و مباحثہ، لڑائی جھگڑے کی یہ سورت سب سے پہلی آیت۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ حضرات مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک عورت حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا روتی ہوئی، چلاتی ہوئی، آنسو بہاتی ہوئی، دکھ درد کا اظہار کرتی ہوئی، افسوس کرتی ہوئی، حسرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں برباد ہو گئی، میرا گھر برباد ہو گیا، میری دنیا اجڑ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تجھے کیا تکلیف پہنچی ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نے میرے ساتھ زہار کر لیا ہے۔ زہار کہتے ہیں ایک جاہلیت کی طلاق کو۔ دور جاہلیت میں لوگ اس طرح طلاق دیتے تھے، انتی علیہ کا زہری امی، بیوی سے کہتے تھے کہ تو میرے اوپر میری ماں کی طرح حرام ہے، میں تجھے اپنی ماں کی طرح سمجھتا ہوں۔ یا ماں کے جسم کے کوئی حصے سے نسبت کرتے ہوئے لوگ بیوی سے کہتے تھے کہ تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح مجھ پر حرام ہے۔ تو جب دور جاہلیت میں شوہر بیوی سے یہ کہتا تھا تو وہ بیوی اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ اس کو زہار کہتے ہیں۔ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا نے
شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر نے زہار کر لیا، آپ سے فتویٰ لینے کے لیے آئی ہوں، مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آئی ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس مسئلے کو حل فرمائیے۔ چونکہ اس وقت تک اس کے تعلق سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ دے دیا کہ جا اب تو اپنے شوہر پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ وہ خاتون بہت افسوس کے ساتھ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی امید لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ صاحب شریعت ہیں، اگر آپ خود یہ فتویٰ دے دیں کہ میں شوہر پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی تو میں کہاں جاؤں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس معاملے میں نظر ثانی فرمائیے اور مجھ پر رحم کھائیے، اور کچھ تو اس مسئلے کے تعلق سے آپ نظر ثانی فرما کر میرے اس مسئلے کو حل فرمائیں۔ نبی بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، اللہ کی جانب سے ان پر وحی نازل ہوتی ہے، نبی بھی وہی حکم دیتے ہیں، اللہ کا جو ان کو پیغام اور حکم ملتا ہے وہ بھی شریعت کے اندر نہ بڑھا سکتے ہیں نہ کمی پیشی کر سکتے ہیں، اللہ نے ان کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، چونکہ اس وقت تک اس کے تعلق سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ آپ نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں، اب تو اپنے شوہر پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ عورت نے پھر کہا یا رسول اللہ کچھ تو سوچیں، آپ خود صاحب شریعت ہیں، اللہ نے آپ کو بڑا مقام بخشا ہے، آپ کچھ کریں، کچھ کیجئے۔ آپ نے پھر انکار کر فرما دیا کہ اب میں کچھ نہیں کر سکتا، اب تو حرام ہو گئی۔ ادھر عورت اصرار کرنے لگی، ادھر سے انکار ہو رہا تھا، ادھر سے یہ عورت بحث کرنے لگی، ادھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے سمجھاتے رہے، اب کچھ نہیں کر سکتے، 3 طلاق ایک مرتبہ دے دیے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیوی حرام۔ جیسا کہ آج کا مسئلہ ہے، نوجوان آتے ہیں، مولانا غصے میں تھا، بڑے تیش میں تھا، غصے ہی میں طلاق دی جاتی ہے۔ کوئی خوشحالی میں آدمی طلاق نہیں دیتا، کوئی خوشی کے موقع پر بیوی کو گود میں بٹھا کر لقمہ اس کے ہاتھ منہ میں دیتے ہوئے کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ بڑی حسین ہو، خوبصورت ہو، میں آپ کو بہت چاہتا ہوں اسی لیے میں آپ کو 3 طلاق دیتا ہوں۔ کوئی بے وقوف خوشی میں عورت کو طلاق نہیں دیتا، غصے ہی میں طلاق دی جاتی ہے۔ اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ غصے میں شیطان نہ بنو، انسان بن کر رہو۔ غصے میں چند سیکنڈ کے یہ بول تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے بچوں کی زندگی کو بھی تباہ کر دیتے ہیں، تمہارے بچوں کی زندگی بھی برباد ہو جاتی ہے۔ آج کتنے بچے یتیم خانوں میں پڑے ہیں ماں باپ کی وجہ سے، ان کمبختوں کی وجہ سے، ان حرام خوروں کی وجہ سے بچے آج یتیم خانے میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کی دنیا برباد ہو گئی۔ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اب میرا جینا مرنا صرف اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، میرے پیچھے میرے بچے بھی ہیں۔ اگر یہ خاندان اجڑ گیا، یہ رشتہ ٹوٹ گیا تو بچوں کا کیا ہوگا، بچے کیا کریں گے؟ اور ایسے ہی لوگوں کو مدارس عربیہ پر نظر پڑتی ہے، مدرسے یاد آتے ہیں، افسوس ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں مولانا ایک یتیم بچہ ہے، اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اب فری کے جو ادارے ملے ہیں وہ مدارس ہوتے ہیں، اور فری کے مفت کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں، مفت میں ہر کام ان سے کرایا جاتا ہے،
ہر چیز ہر کام ان سے فری میں لیا جاتا ہے اور فری کے مدرسے ملتے ہیں. لوگ نیک نیتی کے ساتھ لا کر بچوں کو نہیں چھوڑتے کہ بچے کو حافظ قرآن بنانا ہے، عالم دین بنانا ہے. ایک بچہ ایک حافظ قرآن خاندان کے 10 ایسے افراد کو جنت میں لے کر جا سکتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے. ان احادیث کی بنیاد پر، ان بشارتوں کی بنیاد پر لوگ بچوں کو لا کر مدارس میں داخل نہیں کرتے. بہت کم ہوگی وہ تعداد، 100 میں 1 بڑی مشکل سے ہوں گے جو نیک نیتی کے ساتھ مدرسے میں داخل کرتے. نہیں مولانا، بچہ بہت شریر ہو چکا ہے، بچہ گانجا مارنے لگا ہے، غلط صحبتوں میں پڑا ہے، اس لیے میں مدرسے میں چھوڑنے کا ارادہ کر چکا ہوں. نیت اچھی ہوتی تو تیری اولاد کو اللہ قوم کا امام بناتا. نیک نیتی کے ساتھ بچے کو مدرسے میں داخل کرتا، اللہ تعالیٰ تیری اس اولاد کو امت کا رہبر بناتا. ماؤں کی نیک نیتی سے بچوں کی دنیا بنتی ہے. اکثر و بیشتر یتیم بچے، ایسے بچے جن کے ماں باپ کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، یتیم خانوں کی نظر ہو جاتے ہیں، مدارس عربیہ میں لا کر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اللہ کا شکر ہے، احسان ہے. احسان مانے ان علماء کرام کا، احسان سمجھے ان مدارس عربیہ کا کہ ایسے بچوں کو لے کر وہ لوگ ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کو اچھا انسان بنا کر قوم کی رہنمائی کے لیے ان کو امام بنا کر بھیجتے ہیں. تم شریر بچوں کو لا کر مدارس میں داخل کرتے ہو، وہ لوگ قوم کا رہبر بنا کر قوم کے سامنے ان کو کھڑا کرتے ہیں. تم پتھروں کو لا کر مدارس میں داخل کرتے ہو، مدارس کے اساتذہ اور ذمہ داران اور وہ ادارے اس پتھر کو ہیرا بنا کر تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں. پھر بھی جان نکل جاتی ہے زکوٰۃ اور صدقات کی رقم کسی مدرسے کو دیتے ہوئے. قوم کے لوگوں کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، ان کے ہاتھ نہیں اٹھتے کسی مدرسے کا تعاون کرنے کے لیے. بہرحال کمبخت جوڑے، کمبخت نوجوان یہ نہیں سوچتے کہ میرے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا. چنانچہ وہ خاتون اصرار کر رہی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکار فرما رہے تھے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. بار بار وہ دہرا رہی تھی، روئے جا رہی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اس کے رونے کو دیکھ کر میں رونے لگی، اس پر بڑا ترس آنے لگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اسے سمجھایا، وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، بحث کر رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں، خاموشی اختیار فرما لیتے ہیں. عورت بولتے جا رہی ہے، بحث کرتی جا رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے بیزار ہو گئے، آپ نے خاموشی اختیار فرما لی. چلیے میں آپ کو پریشان نہیں کروں گی، میں آپ کو چھوڑ دیتی ہوں. آپ کی عدالت سے میں اپنا مقدمہ واپس لیتی ہوں اور میرا یہ مسئلہ، میرا یہ مقدمہ اس ذات کے دربار میں پیش کرتی ہوں جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے. اب یہ میرا مقدمہ زمین کے فرش سے نکال کر عرش کی بلندیوں پر میں داخل کرتی ہوں. آپ خاموش ہو گئے، آپ میرا جواب دینے کے لیے تیار نہیں. میں بھی آپ کو تنگ نہیں کروں گی، میں بھی آپ کو پریشان نہیں کروں گی. وہیں کھڑے کھڑے اس خاتون نے اپنا پلو، اپنا دامن، اپنے سر کا دوپٹہ ایسا پھیلایا، دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر اس نے ایسے درد سے دعا مانگی. اللہ کی عزت اور جلالت کی قسم، اس عورت کی پکار نے قرآن کو اتار دیا، اس عورت کے درد نے عرش کو ہلا دیا.
اپنے دوپٹے کو پھیلا کر کہنے لگی یا ربی ان لی منہ صبیۃ صغار ان اقمتم الی فجاؤ وان ضممتم الیہ فضاؤ۔ اے پروردگار، تو جانتا ہے کہ میری جوانی ڈھل گئی، میں بوڑھی ہو گئی اور میرے ماں باپ مر گئے ہیں، اب کوئی دوسرا مجھے اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی دوسرا مجھ سے نکاح نہیں کرے گا اور نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، میرا حسن بھی ختم ہو گیا، میری جوانی بھی ڈھل گئی اور میرے پاس مال بھی نہیں ہے، کوئی ایسی بنیاد نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں دوبارہ گھر بسا سکوں، میرا سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے شوہر نے مجھے جاہلیت کی طلاق دی ہے، مجھ سے زہار کر لیا ہے، یہ بھی تو جانتا ہے۔ اے اللہ، میرے اس شوہر سے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اے اللہ اپنے پاس رکھتی ہوں تو ان بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گی، اپنے پاس رکھتی ہوں تو بھوکے مریں گے، باپ کے حوالے کرتی ہوں تو بچوں کی تربیت نہیں ہوگی، بچے ضائع ہو جائیں گے۔ اے پروردگار، تیری عزت کی قسم، یہ مسئلہ اور یہ مقدمہ میں تیرے دربار میں پیش کرتی ہوں۔ اے اللہ، اپنی قدرت سے میرے متعلق کوئی فیصلہ نازل فرما، کوئی حکم اپنے پیغمبر پر اتار دے، یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ کہتی جا رہی تھی، روئے جا رہی تھی، اے اللہ اپنے نبی پر، اپنے پیغمبر پر میرے اس مسئلے کے تعلق سے کوئی آیت نازل فرما، میرے اس مسئلے کو حل فرما۔ جب تک تو میرے مسئلے کو حل نہیں کرے گا میں یہاں سے نہیں ہٹوں گی اور میرا دوپٹہ نہیں اترے گا، یہ میرے ہاتھ اسی طرح پھیلائے رہیں گے۔ اے اللہ میرے تعلق سے کوئی حکم نازل فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں کبھی اس عورت کو دیکھ رہی تھی، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہی تھی، آپ نے سر نیچے جھکا لیا، میں نے وہ آثار محسوس کیے جو قرآن کے اترنے کے موقع پر اللہ کے رسول پر ہوتے تھے۔ آپ بالکل پسینے سے بھیگ جاتے تھے، پسینے میں شرابور ہو جاتے تھے، آپ بڑی سختی، تکلیف اور شدت محسوس فرماتے تھے۔ میں نے ان علامتوں کو دیکھا جو قرآن کے اترنے کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوتے تھے۔ میں نے کہا خولہ بنت ثعلبہ سے کہ اے خاتون، رونا بس کر دے، خاموش ہو جا، اللہ کے رسول پر قرآن اتر رہا ہے، تیری پکار نے، تیرے آنسوؤں نے قرآن کو اتارا ہے، خاموش ہو جا۔ وہ اور زیادہ زور سے رونے لگی، کہنے لگی اے پروردگار، تیری عزت کی قسم، اپنے نبی پر جو حکم تو نازل کر رہا ہے، اے اللہ یہ فیصلہ میرے حق میں ہونا چاہیے، یہ فیصلہ میرے حق میں ہو۔ آج لوگ لاکھوں کی رشوت دے کر بھی کیس ہار جاتے ہیں، منسٹروں سے فون کروا کر بھی لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، اپنے گھروں کا سودا کر کے بھی لوگ مقدمے ہار جاتے ہیں، لوگ رشوت کا مال لے کر بھی قلم کا غلط استعمال کر دیتے ہیں، جان بوجھ کر دوسروں کا حق اوروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہاں انصاف نہ ملے تو کہاں ملے گا؟ وعد اللہ لا یخلف اللہ، اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ جب اللہ کو تم امید سے پکارو گے اور درد دل کے ساتھ پکارو گے، وہ ضرور تمہاری مدد کے لیے آئے گا۔ کہنے لگی اے اللہ جو حکم آ رہا ہے، جبرائیل جو آیت لے کر آ رہے ہیں، تیری عزت کی قسم یہ فیصلہ میرے حق میں ہونا چاہیے۔ اللہ سے بحث کر رہی ہے، جبرائیل آ گئے، قد سمع اللہ قول التی
تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہ عورت اصرار کر رہی تھی، آپ انکار کر رہے تھے، وہ عورت بحث کر رہی تھی، آپ خاموش ہو گئے۔ یہ عورت اپنے شوہر کی شکایت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، زہار اور طلاق کا یہ مسئلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی، اور آپ نے خاموشی اختیار کر لی۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت اور آپ کے ساتھ ساتھ عائشہ کے ساتھ چوتھا تمہارا رب بھی وہاں موجود تھا۔ قد سمع اللہ، اللہ نے سن لی قول التی، اس عورت کی بات کو، تجادلک عن زوجہا، جو اپنے شوہر کی شکایت لے کر آپ کی خدمت میں آئی تھی، وتشتکی الی اللہ، جب آپ نے منہ پھیر لیا، خاموشی اختیار کر لی، تو اس نے ہم سے شکایت کی، اس نے ہم کو پکارا، واللہ یسمع تحاورکما۔ اے میرے حبیب، تمہارے ساتھ ساتھ میں بھی اس عورت کی فریاد کو سن رہا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سنتا بھی ہے، اللہ دیکھتا بھی ہے۔ فیصلے کرنے سے پہلے حق اور ناحق کو دیکھو، فیصلے میں کسی کا ساتھ دینے سے پہلے سچائی اور جھوٹ کو دیکھو، اور کسی ظالم کا ساتھ دینے سے پہلے سچائی کو معلوم کرو، حقیقت کو معلوم کرو، بعد میں اس کا تعاون کرنا، اس کی مدد کرنا، بعد میں قلم کا استعمال کرنا، بعد میں زبان کا استعمال کرنا۔ یہ مطلقہ عورت ہے، یہ وہ عورت ہے جس کا گھر اجڑ چکا تھا، اور آج اللہ کے رسول کے دربار میں اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے آئی تھی۔ اللہ نے اس کے فیصلے کا کیا حکم نازل فرمایا، اللہ نے کیا فیصلہ سنایا، اس عورت کے تعلق سے اللہ کی جانب سے کیا پیغام آیا، اور آج عدالتوں میں بیٹھنے والے ججوں کو، دارالقضاء میں بیٹھ کر میاں بیوی کے فیصلے کرنے والے قاضیوں کو کیا کرنا چاہیے۔ اس واقعے سے دور حاضر کی عدالتوں میں وقت گزارنے والے لائروں کو، وکیلوں کو، ججوں کو، دارالقضاء میں بیٹھنے والے قاضیوں کو، اور دھڑلے سے فیصلے کرنے والے صاحب رسوخ افراد کو کیا سبق ملتا ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیلات میں آئندہ جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ چنانچہ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس لعنت اور نحوست سے ساری امت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ساری امت کے ان ٹوٹتے رشتوں کی اللہ حفاظت فرمائے، یتیم بچوں کی اللہ حفاظت فرمائے، مسلمان عورتوں کو، مسلمان نوجوان لڑکوں کو اللہ تعالیٰ نیک ہدایت نصیب فرمائے۔ حاضرین، ایک ضروری گزارش ہے، 2-4 منٹ میں میں اپنی بات ختم کروں گا۔ گاہے ماہے وقت ضرورت وقتاً فوقتاً بڑے بڑے تبلیغی اجتماعات مختلف شہروں میں منعقد کیے جاتے ہیں۔ ان اجتماعات کو منعقد کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ سے دور ہوئی انسانیت کو اللہ سے قریب کیا جائے، بھٹکی ہوئی انسانیت کو اللہ کے در تک پہنچایا جائے، خالق سے جدا ہوئی مخلوق کو خالق سے جوڑا جائے، اور ان کے ساتھ ان کے دلوں میں نیکی کے جذبات پیدا کیے جائیں، ان کو نیکی کی راہ دکھائی جائے۔ اللہ نے یہی ذمہ داری اور پیغام دے کر تمام انبیاء کو بھی بھیجا تھا، تمام انسانوں کو، اس امت کو اللہ نے خیر امت اسی لیے کہا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت اس لیے ہو، مال کی بنیاد پر تمہیں بہتر نہیں کہا گیا، طاقت کی بنیاد پر تمہیں عزت نہیں دی گئی، تمہاری پہچان یہ ہے، هو اجتباکم هو سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا انتخاب کیا، اللہ نے تمہیں چنا ہے، اللہ نے تم کو اس کے لیے پیدا کیا۔ تم کیا کرتے ہو، تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف،
لوگوں کو نیکی کی باتوں کا حکم کرو، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ برائیوں سے تم روکو، بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لاؤ۔ اللہ نے اسی لیے تم کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات کی آخری نصیحتوں میں فرمایا تھا، بہت جلد میں تم کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، الا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبُ، جو باتیں میں نے تم کو سنائی ہیں اب میں اس کی ذمہ داری تمہارے کندھوں پر رکھتا ہوں، میرے اس پیغام کو قیامت تک آنے والی انسانیت تک پہنچا دینا، میں تم کو اپنا نائب بنا کر جاتا ہوں۔ یہ امت آخری امت ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ جو کام انبیاء کرتے تھے، نیکی کا حکم، برائی سے روکنا، اب یہ اس امت کا کام ہے، یہ ہر مسلمان کا یہ فرض ہے۔ اسی مقصد کے تحت یہ اجتماعات ہوتے ہیں، یہ بیانات منعقد کیے جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، پتہ نہیں کس کی زبان سے نکلا ہوا کون سا بول ہماری ہدایت اور اصلاح کا ذریعہ اور سامان بن جائے، پتہ نہیں کس اللہ والے کی زبان سے نکلے ہوئے دعائیہ جملے ہماری زندگی کے رخ کو بدل دیں اور ہمارے حالات کو بدل دیں۔ چنانچہ بہت کم ایسے موقع ہوتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے مجمع اکٹھے ہوتے ہیں، لہٰذا ہمارے اس علاقے کا بنگلور ساؤتھ کا یہ تبلیغی اجتماع 6 اور 7 تاریخ کو کل اور پرسوں شہر کے اتی بیلے کے علاقے میں الحمدللہ منعقد ہے۔ 2 دن اپنے دوست و احباب کے ساتھ فارغ ہو کر ضرور اس اجتماع میں شرکت فرمائیں، نیک نیتی سے جائیں اور یہ عزم لے کر جائیں، اللہ والے آئیں گے، پتہ نہیں کس کا بول میری ہدایت کا ذریعہ بنے گا، یہ عزم لے کر جائیں۔ اور اس کے لیے الحمدللہ کل صبح 10 بجے یہاں عیدگاہ بلال کے سامنے سے بسوں کا بھی انتظام کیا گیا ہے، گزارش ہے کہ ضرور اس میں شرکت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان اجتماعات کو، ان کوششوں اور کاوشوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ان اجتماعات کو امت کی اصلاح کا، ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنائے، امت کی بہراہ روی اور گمراہی کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔